إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو ساتھیو، آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں. سوال ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں اور صدیق اکبر ابو بکر نہیں ہیں. میرے بھائی، یہ آپ دیکھیں، اسرار الامام مت کتاب ہے یہ. اس کے اندر صفحہ نمبر 297 پہ لکھا ہوا ہے، من ابی بکر صدیق خلیفۃ رسول اللہ علیہ اسامہ بن زید. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر چوتھے آدمی تھے جو اسلام لائے تھے، چوتھا بندہ تھا جو اسلام لایا تھا. اب اسلام لانے والے جتنے بھی تھے اس میں آپ دیکھیں، زید بن حارثہ غلام تھا، اور خدیجۃ الکبریٰ عورت تھی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ تھا، ٹھیک ہے، اور ابو بکر صدیق جوان تھا. اور جوان بندہ سوچ سمجھ کر کوئی بھی چیز قبول کرتا ہے. بچہ کیونکہ وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کا بیٹا بنا ہوا تھا، ان کے گھر میں ہی رہتے تھے، کزن بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے. اب آپ خود ہی بتا دیں کہ ایک بندہ میچور ہے، جوان ہے، ایک بچہ ہے. بچے کی شہادت قبول نہیں ہوتی عدالت کے اندر. 8-9 سال کا بچہ ہو اور عدالت میں جائے گواہی دینے کے لیے، تو اس پر وہ اتنا وزن اس کی گواہی نہیں رکھتی. ہاں، غیر قوم سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو، غیر ہو، جو اپنا رشتہ دار نہ ہو، رشتہ اس کے ساتھ نہ ہو، وہ ساتھ دے اور وہ گواہی دیتے وہ قبول ہوتی ہے. پھر وہ تھا بھی جوان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5-3 سال عمر میں چھوٹا تھا. لہذا چوتھے نمبر پر اگر ابو بکر صدیق ایمان لائے تو یہ جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے. بچوں میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ، غلاموں میں زید بن حارثہ. تو مجھے یہ بتائیں کہ کس کی تصدیق زیادہ وزنی ہوگی؟ پھر یہ کتاب ہے، شیعہ کتاب ہے میرے بھائیوں، حسن بن علی تبری کی کتاب ہے، 7ویں ہجری کا محقق ہے. یہ اپنے صفحے نمبر 305 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی ایمان تو لائے، لیکن ایمان لانے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے اپنے باپ سے اجازت لینے گئے تھے کہ فصل فی الاسلام علی علیہ الصلوۃ والسلام صبیہ، بچے تھے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ ایمان لائے تھے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ باپ سے اجازت لے کر پھر وہ ایمان لائے تھے، اور ابو بکر بغیر باپ کے اجازت کے ایمان لائے تھے. تو کس کی تصدیق وزنی ہے، غیر کی یا اپنے کی؟ جو اپنا آپ پالیں بندہ، جس کو آپ کھلائیں پلائیں، تو وہ تو آپ کی تائید اس کی کرنا آسان ہے نا. غیر بندہ پھر وہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وغیرہ، رحمتیں جو نازل ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ بھی دیکھتے تھے. ابو بکر نے تو وہ تو نہیں دیکھی، وہ تو غیر قبیلے کا بندہ تھا، دور کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار. اب ان کی جو ہے نا، وہ آپ دیکھیں کہ ابو بکر کی ایمان لانا زیادہ امپورٹنٹ تھا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور تصدیق کرنا زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے. تو یہ ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق ہی حقیقت میں صدیق ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ابو بکر کی اولاد آج تک ابو بکر صدیق مشہور ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے لقب سے مشہور نہیں ہے. مشہور اور غیر مشہور میں بھی تو فرق آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پھر یہ ہے کہ صدیقی جو ہیں اپنی نسبت ابا بکر صدیق کی طرف دیتے ہیں، فاروقی حضرت
جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ الذی، ہاں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد ہیں۔ پھر حضرت علی حیدر امیر المومنین اور حیدر کرار، اسد اللہ، ابو تراب کے ناموں سے مشہور ہیں، القاب سے مشہور ہیں۔ صدیق اکبر کے نام سے مشہور نہیں ہے، وہ مشہور ہے ابو بکر صدیق۔ جو چیز میں جس میں مشہور ہو اس کو اس پر فوقیت دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ رجال کشی، حضرت علی کیا فرماتے ہیں اس میں؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 332 پہ ہے، انہ را علی علی المنبر کوفہ وہو یقول لئن اوتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر لدنہ حد المفتری، وہ جو بندہ مجھے ابو بکر و عمر کے اوپر فضیلت دے گا تو میں اس کو اوپر مفتری کی حد جاری کروں گا، یعنی الزام لگانے والے کا جو کہ 80 کوڑے ہے۔ اب مجھے بتاؤ یہ کتاب آپ کی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا انہ قال حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، کہ ابو بکر اور عمر کا محبت جو ہے وہ ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا کفر ہے۔ یہ 332 پر ہے، رجال کشی کی روایت ہے میرے بھائی، آپ یہ بھی دیکھ لیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ابو بکر کو ترجیح دو یا آپ کہیں کہ حضرت علی کو ترجیح دو۔ حضرت علی سے پوچھتے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے ان پر فضیلت نہیں دو گے تو میں سزا دوں گا۔ پھر یہی بات حضرت علی سے پوچھی گئی، محمد بن حنفیہ نے، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے یہ، کہ ابو سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے محمد بن حنفیہ اپنے بیٹے کو کہا کہ ابو بکر ہے اور اس کے بعد پھر عمر ہے۔ یہ بخاری کے اندر بھی ہے اور وہ اسی طرح کی رواج ہے، رجال کشی میں بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اور یہ کتاب اسرار الامامت جو ہے اس کے صفحے نمبر 5 پہ بھی 305 پر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ سے اجازت مانگ کر پھر ایمان لائے تھے۔ اور یہ تو ابو بکر صدیق ہے، یہ تو تفسیر قمی صفحہ نمبر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 290 پر بھی ہے، تفسیر شیعہ تفسیر ہے قمی، اور اس پر بھی لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے اماموں نے تصدیق کی ہے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ پھر ایک اور سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کو پکڑو۔ بھائی وہاں وہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ انی تارکن فیکم ثقلین، انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، اہل بیت اور دوسرا قرآن۔ یہ اس حدیث پر تو خود التشیع والے ہمارے بھائی عمل ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ اس میں ہے پہلے کتاب اللہ اور اس کے بعد ہے اہل بیت۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت کا انکاری کافر ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت کا انکاری کافر ہے، ٹھیک، ہم نے مان لیا یہ بات۔ لیکن آگے کیا ہے؟ قرآن مجید کا انکار، کتاب اللہ کا انکار کرنے والا شیعہ کے نزدیک کافر نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پر عمل ہی نہیں ہوا۔ شیعہ کا نزدیک اللہ جاری، خود آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں جو ہے نا وہ کافی کمی بیشی ہوئی ہے، کمی بیشی ہے، اور یہ وہ قرآن اصلی نہیں ہے، وہ امام مہدی لے کر آئے گا۔ آپ اللہ جاری سے ہی سوال کریں، اور آپ کی سارے کتابوں کے اندر، عموماً کتابوں کے اندر زیادہ تر اصول ہے، کافی معتبر ترین کتاب ہے جو آپ کے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، امام جو ہے نا مہدی لے کر آئے گا، اور اس کے اندر بہت سی کمی بیشی کی گئی ہے، اس کے اندر رد و بدل تحریف کی گئی ہے۔ اور صحابہ کا وہ تو تحریف شدہ قرآن مجید کو مانتے ہیں کہ صحابہ نے، ابو بکر، عمر اور عثمان نے، انہوں نے تحریف کر دی ہے، وہ آیاتیں نکال دی جو اہل بیت کی شان والی تھیں، وہ نکال دیں، اور جن میں بنو امیہ خاندان کی غیبت لکھی ہوئی تھی وہ بھی نکال دیں۔ تو وہ تو تحریف شدہ قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ اور اس میں ہے کہ دونوں کو پکڑیں، تو ایک حصے کو، آدھے کو انہوں نے لیا کہ اہل بیت کو، وہ بھی صحیح طور پر نہیں لیا، وہ بڑی اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اہل بیت کو اصلی ماننا اس طرح سے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو پھر کامیابی ہوگی۔ قرآن کو بھی اس طرح سے مانیں جیسے رسول نے کہا ہو، اہل بیت کو بھی اس طرح سے مانیں، اپنی مرضی سے نہیں، اور علماء و ذاکرین کی وجہ سے نہیں، جو طریقہ نبی نے بتایا اس طریقے سے ہم مانیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے۔
میرے بھائیوں، تو ان کا عقیدہ بہرحال یہ ہے کہ اہل بیت کا منکر کافر ہے، لیکن قرآن مجید کا منکر کافر نہیں ہے۔ تو یہ تو حدیث پر انہوں نے عمل ہی نہیں کیا، مانا ہی نہیں ہے اس حدیث کو۔ وہ تو ہم لوگ مانتے ہیں الحمدللہ کہ قرآن کا منکر بھی کافر ہے، اہل بیت کا منکر بھی، علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والا وہ بھی کافر ہے، منافق ہے بندہ۔ پھر وہ سوال ہے کہ قرآن مجید کے وارثوں کے تم لوگ جو ہے نا وہ سنی گھر جلاتے ہو۔ بھائی وہ بات ہی غلط ہے۔ وہ کتاب سلیم بن قیس کی روایت ہے، اور اس میں ایک راوی ہے ابان، وہ جھوٹا ہے۔ شیعہ کتب کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ وہ ابان جھوٹا ہے، اور یہ جو کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس کی، یہ خود جو ہے نا وہ گھڑی گئی کتاب ہے، جھوٹوں کی کتاب ہے۔ تو اب آپ قرآن مجید کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں اہل بیت وارث ہیں قرآن کے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں نا کہ قرآن کے کتاب کے وارث کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب بالذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے جس کو ہم نے چن لیا۔ جو ہمارے بندے ہیں چن لیا ہے ہم نے، ان کو اس کتاب کا ہم نے وارث بنایا قرآن مجید کا۔ وہ کون ہے؟ فمنہم، جن کو ہم نے چنا ہے اپنے بندوں میں سے، وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ یہ سورۃ فاطر ہے اور آیت نمبر 32 ہے میرے بھائی، کہ کتاب کے وارث کون ہیں۔ قرآن کہتا ہے فمنہم ظالم لنفسہ، ایک گروپ وہ ہے جو اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو شیعہ کا عقیدہ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کتاب کے وارث ہیں اہل بیت، وہ تو اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ اور یہ سورۃ فاطر قرآن مجید کا آیت نمبر 32 بتا رہی ہے کہ ان بندوں میں سے جن کو اللہ نے وارث بنایا ہے کتاب کا، ایک گروہ وہ ہے ظالم لنفسہ، جو اپنے گناہ گار ہے، ایک دوسرا ومنہم مقتصد، اور دوسرا گروہ ہے جو درمیان میں چلتا ہے، کچھ گناہ ہیں کچھ نیکی کے کام بھی ہیں، درمیانی طبقہ ہے۔ ومنہم، اور تیسرا گروہ ان میں وہ ہے سابقون بالخیرات، نیکی کے کاموں میں جلد بازی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، نیکی کے کاموں کو اولیت دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید باذن اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ سورۃ فاطر ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن کے وارث 3 طرح کے لوگ ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں صرف ایک طرح کے لوگ ہیں، اور وہ اہل بیت ہیں، پنجتن واق ہیں، 12 امام ہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت ان کے اس عقیدے کو رد کر رہی ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ایک گروہ جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا ہے، وہ لوگ ہیں جن میں سے کچھ لوگ تو اپنے نفسوں کے اوپر، اپنے جانوں کے اوپر ظالم ہیں، ظالم لنفسی، قرآن مجید کے الفاظ ہیں میرے بھائی۔ اور ومنہم مقتصد، درمیانی جو ہے نا، درمیان میں ہیں کچھ لوگ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں دوڑنے والے ہیں، جلد کرتے ہیں کام نیکی کے فٹافٹ۔ تو 3 طرح کے گروہ، اس کا مطلب یہ امت ہے پوری کی پوری، امت محمدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہیں، صرف اہل بیت نہیں ہیں۔ اس امت کی انہوں نے جو ہے نا یہ قرآن مجید کے آیت کے خلاف عقیدہ بنایا ہوا ہے شیعہ بھائیوں نے۔ او بھائی اپنا عقیدوں کو قرآن سے درست کر لو۔ قرآن یہ اس لیے آیا ہے کہ آپ اپنے عقیدوں کو درست کریں۔ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو پھر اس آیت کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ اپنے عقیدے کی درست کی کر لو۔ وہ ایک سوال ہے کہ شیعہ بھائی تو ظہرین کی نماز پڑھتے ہیں، اکٹھے پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، تو جو ہے نا تم لوگ اس کا انکار کرتے ہو سنی کہ عصر اور ظہر اکٹھی نہیں پڑھتے۔ یہ بھائی آپ دیکھیں کتاب ہے آپ کی الارشاد، صفحہ نمبر 345 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو نیند آ گئی، ظہر کی نماز پڑھی ہوئی تھی، عصر کی نماز فوت ہو گئی، اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا۔ اب قرآن یہ کیا کہتا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام فلم یرفع راسہ عنہ حتی غابت الشمس، کہ جو ہے نا غروب ہو گیا چاند۔ فاستر امیر المومنین علیہ السلام،
پھر امیر المومنین السلام پریشان ہوئے، لذالک الی صلاۃ العصر، نماز عصر کے لیے. تو پھر جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا کہ پریشان ہے. کہنے لگے پریشان کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میری نماز عصر کی چلی گئی. تو وہ سورج کو پھر یہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کو ادعو اللہ لیرد علیک الشمس حتی تصلیھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سورج لوٹ آیا اور حضرت علی نے صلاۃ العصر یعنی کہ عصر کی نماز 3 پہر کی نماز پڑھ لی. اب یہ تو بتا رہی ہے کہ ظہر اور عصر حضرت علی الگ پڑھتے تھے. ظہرین اگر پڑھی ہوتی، ظہر کے ساتھ پڑھی ہوتی تو عصر کی صرف الگ کیوں؟ اس کا مطلب کہ عصر کا اپنا ٹائم الگ ہے، ظہر کا ٹائم الگ ہے. یا تو یہ پھر مانو نا حضرت علی کے آپ کہتے ہیں کی طرف کہتے ہیں کہ اہل بیت کو ماننا چاہیے، دوسرا طرف یہ ہے کہ آپ کے اعمال تو اہل بیت سے اور وہ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی الگ ہیں، جدا ہیں. حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، ظہر کی پڑھ لی تھی. سورج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ سے لوٹا دیا، حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھی. یہ تو ظہرین پڑھتے نا کہ پھر دونوں نمازیں کٹھی پڑھتے. یہاں کی کیوں نہیں لکھا ہے یہ جو ہے نا اپنا شیخ مفید نے کہ حضرت علی کی ظہرین کی نماز قضا ہو گئی تھی اور ظہرین پڑھی، دونوں نمازیں کٹھی پڑھی. یہاں تو صلاۃ العصر لکھا ہوا ہے، ظہر لکھا ہوا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز اپنے اپنے وقت پر فرض ہے. اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اس قرآن مجید کی آیت پر تھا. عصر کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، ظہر کا تھا تو وہ پڑھ لی تھی. عصر کی نماز فوت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ سے سورج کو لوٹایا اور دعا مانگی، اور حضرت علی نے صلاۃ العصر جو ہے نا وہ 3 پہر کی نماز پڑھ لی. یعنی کہ حضرت علی عصر کو الگ پڑھتے تھے اور ظہر کو الگ پڑھتے تھے، کٹھی نہیں پڑھتے تھے جیسے شیعہ پڑھتے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ شیعہ کا عمل حضرت علی کے عمل سے مخالف ہے، خلاف ہے. یا پھر یہ مانو کہ یہ روایت جھوٹی ہے. اگر ظہرین صحیح ہے تو پھر یہ مانو کہ پھر یہ روایتیں آپ لوگوں کی جو ہے نا کہ سورج کو لوٹایا گیا تھا، یہ پھر مانو کہ یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے ہمارے کتابوں کے اندر. بہرحال کچھ سوالات ہیں جن کے میں نے جوابات دیے، پھر انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.